بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک قرآنی وظیفہ جنید جمشید کا ایک لفظ کا بتایا ہوا وظیفہ بیماریوں کا شکار والی وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ ہر قسم بیماری لاعلاج امراض کا کنجی کہلایا جاتا ہے۔ یہ تسبیح صرف ایک لفظ کا وظیفہ آپ لوگوں کو یہ وظیفہ کرنا ہوگا جہاں بھی ہے، دفتر میں یا گھر میں، کاروبار کے وقت یا سونے کے وقت آپ لوگ یہ وظیفہ بیماریوں سے نجات کے لیے کر سکتے ہیں۔ صرف توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ سماعت فرمائیے۔ یہ قرآن وظیفہ لاعلاج امراض کے لیے، ہر قسم مصیبت کے لیے، بیماریوں کے لیے دوا ہے، لہٰذا زندگی جینے کے لیے اور یہ وظیفہ سہارا اپنانے کے لیے آج کی ویڈیو کو لازمی سماعت فرمائیے۔ قرآنی وظیفہ جنید جمشید کا بتایا ہوا وظیفہ۔ محترم ناظرین، بہن بھائیوں، جنید جمشید کا بتایا ہوا وظیفہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں۔ محترم ناظرین، صرف ایک لفظ ایک صورت کا وظیفہ آپ لوگوں نے ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر تکلیف کے وقت اس طرح پڑھنا ہے۔ یہ ایک لفظ ایک قرآنی صورت کتنی کرشمات، کمالات اور مجربات پر مبنی ہے۔ آج کی ویڈیو سننے کے بعد آپ لوگوں پر بدن کانپنے پڑے گی، کیونکہ یہ کلمہ اور ایک قرآنی صورت جو بندہ ہر مصیبت، ہر بیماری، ہر قسم تکلیف کے وقت پڑھے گا، اللہ رب الجلال اس کی تکلیف کو یکدم ختم فرما دے گا۔ جنید جمشید کا بتایا ہوا ایک لفظ کا وظیفہ جو بندہ بیماری کے وقت اس طرح پڑھتا ہے، اس کے بدن سے بیماری ختم ہونے لگ جاتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی واحد صورت جو کہ ہر بیماری کو یکدم ختم فرما دیتی ہے، وہ صورت کون سی ہے؟ آئے سب سے پہلے اس قرآنی صورت کے کمالات اور کرشمات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 5 فوائد قرآن مجید کی ایک صورت کی بتانے جا رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے اہم صورت ہے۔ یہاں کچھ مجرب اعمال درج ہے۔ نمبر 1، بیماری اور شفا کے لیے اگر کوئی بیمار ہو تو سورہ فاتحہ 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیے یا مریض پر دم کرے۔ اس عمل کو روزانہ کرنے سے اللہ کے حکم سے شفا حاصل ہوگی۔ نمبر 2، رزق میں برکت کے لیے روزانہ فجر کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھے اور اللہ سے رزق میں برکت کی دعا کرے۔ یہ عمل مسلسل 40 دن کرے، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ نمبر 3، ہر مشکل سے نجات کے لیے رات کو سونے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کرے۔ اگر یہ عمل خلوص دل سے کیا جائے تو اللہ رب الجلال آسانی عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، حاجت پوری ہونے کے لیے نماز کے بعد 313 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے۔ بہتر ہے کہ یہ عمل 11 دن تک جاری رکھے۔ نمبر 5، نظر بد اور جادو کے اثرات ختم کرنے کے لیے سورہ فاتحہ 41 مرتبہ روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور متاثرہ شخص کو پلائیے۔ اگر ممکن ہو تو ساتھ میں سورہ فلق اور سورہ ناس بھی پڑھے۔ آئے ایک لفظ کے وظیفہ کی طرف۔ جنید جمشید کا بتایا ہوا ایک لفظ کا وظیفہ ہر بیماری کے وقت، ہر مصیبت کے وقت آج یہ وظیفہ سماعت فرمائیے۔ بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے اللہ رب الجلال کے فضل و کرم سے خدا حافظ کہہ دیجیے، کیونکہ آپ کے ساتھ ایک کمال والا وظیفہ ہوگا، لہٰذا وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ جنید جمشید کا بتایا ہوا وظیفہ بیماری کا وظیفہ یا شافی ہر بیمار فرد کو کر لینا چاہیے۔ دنیا میں موجود ہر بیماری کی شفا اللہ کے کلام میں موجود ہے اور اللہ کے چاہنے سے ہی ہر شخص کو شفا ملتی ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے بے شمار صفاتی نام ہے اور ان ناموں میں ایک نام یا شافی ہے، جس کا مطلب شفا دینے والے کے ہے۔ روحانی حوالے سے بہت سے بزرگوں نے اس اسم کی برکات میں ہر بیماری کی شفا دیکھی ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص یا شافی کا وظیفہ کرتا ہے تو اللہ کی ذات اسے موجودہ اور ہر آنے والی بیماری سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اس پوسٹ میں، اس وظیفہ میں ہم آپ کو اسم یا شافی کا ایک ایسا آسان وظیفہ بتانے رہے ہیں جس کی برکت سے آپ کو پرانی سے پرانی اور لاعلاج بیماری سے اللہ کی ذات شفا عطا فرمائیں گی، اور اس کے علاوہ آپ ہر بیماری سے محفوظ بھی رہیں گے۔ وظیفہ نوٹ فرما لیں۔
نیچے درج وظیفہ ہے۔ بیماری کا وظیفہ یا شافی۔ اگر کوئی بھائی یا بہن کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس بیماری سے جلد شفا یابی کے لیے آپ عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 10 مرتبہ درود پاک ورد کریں اور درمیان میں آپ 300 مرتبہ یا شافی کا ورد کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے 11 دن تک کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اوپر دی گئی دعا مبارکہ کو پاک سیاہی سے تحریر کر کے مریض کے گلے میں پہنا دیں۔ انشاءاللہ 11 دن میں کوئی نہ کوئی ایسی وجہ پیدا ہو جائے گی جس کی بنا پر مریض کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، یہ وظیفہ جنید جمشید کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیماریاں ختم ہو جائے، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، لا علاج امراض کے وقت، یا شافی کا وظیفہ طریقہ کار جو میں نے اوپر بتایا، اس طریقے پر آپ لوگوں نے اپنے مریض کے وقت، اپنے مرض کے وقت، اپنے تکلیف کے وقت پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے راحتوں کا، مسرتوں کا ذریعہ بنے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے امراض کا علاج روحانی طریقے سے کیا جائے، حکیمی دوائیوں کے ذریعے کیا جائے، تو آج ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کمنٹ میں اپنی بیماری کا ذکر کیجیے، انشاءاللہ روحانی حل ہمارے ہاں موجود ہے۔ آپ کے ہر قسم امراض، چاہے لا علاج امراض ہوں یا پوشیدہ امراض ہوں، انشاءاللہ آپ کو بہترین دوائیاں اور روحانی حل کا آسان علاج مل جائے گا۔ تمام بہن بھائیوں کو، اگر آپ لا علاج امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قرآن مجید اور روحانی علاج مل سکے، تو آئے قرآن مجید کی ایک صورت کمالات اور کرشمات پر مبنی صورت کا وظیفہ اور ایک کرشماتی لفظ کا وظیفہ آپ کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں۔ لہٰذا بیماری کے وقت یہ وظیفہ کرنے سے، پانی پر دم کرنے سے اور پھر پانی پینے سے آپ کی بیماری بدن سے ختم شروع ہونے لگ جائے گا۔ صرف ایک صورت اور ایک لفظ کا وظیفہ بیماری کے وقت، مصیبت کے وقت اس طرح پڑھیں، انشاءاللہ بیماری اور بیماریوں سے نجات کا جنید جمشید کا بتایا ہوا وظیفہ آج کی ویڈیو مختصر انداز میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ لہٰذا یہ قرآنی صورت کا وظیفہ، یعنی سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ اس طرح کر لیجئے کہ سب سے پہلے ایک گلاس پانی اٹھا لے، پھر سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد ایک کرشماتی کلمہ یا شافی کو 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور مریض کو پلائیے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے اور پانی پر دم کرنے سے، پھر پانی پی لینے سے آپ کے بدن سے ہر قسم کی بیماری نمٹنا شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ مجرب عمل، کرشماتی عمل، صرف سورۃ الفاتحہ اور یا شافی کا عمل آج کے بعد ہر مصیبت، ہر قسم بیماری میں پڑ جانے کے وقت ضرور پڑھا کیجیے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طرح کے اسلامک وظائف کے لیے ہمارے اس آفیشل اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو لائک اور ثواب کی خاطر آگے شیئر کیجیے تاکہ دوسروں کو بھی سورۃ الفاتحہ اور اللہ کے ایک اسم یا شافی کا وظیفہ سے پیدا ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔